تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو نبی کریم کے گھروں میں بجز اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے آؤ، پس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کر دیا کرو۔ تمہاری یہ حرکتیں میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں۔ اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پردہ ہو کر، یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے نیز ان کے دلوں کے لیے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ یہاں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا جب تک حضور اجازت نہ دیں تمہارا داخل ہونا قطعاً ممنوع ہے، اور جب اجازت ملے تو داخل ہو سکتے ہو، اور وہ بھی اتنے وقت کے لیے کہ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگو اور حضور کو اس طرح تمہارے دیر تک بیٹھنے سے تکلیف پہنچے۔ حضور تو اپنے شرم کی وجہ سے تمہیں اٹھ کر جانے کا حکم نہیں فرمائیں گے اور خاموش رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی باتوں پر خبردار کرنے سے حیا نہیں کرتا جن کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آیت میں غیر ناظرین اناہ کا فقرہ توجہ طلب ہے۔ انا کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب قاموس لکھتے ہیں یعنی کھانے کے پک کر تیار ہو جانے کو انا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے کسی حجرہ شریفہ سے دھواں اٹھتا دیکھتے تو باہر آ کر اس انتظار میں بیٹھ رہتے کہ ابھی کھانا تیار ہوگا اور ہمیں بھی کھانے کی دعوت دی جائے گی، بن بلائے مہمان بننے کی ممانت کی جا رہی ہے۔ یہاں دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں حضور کے اہل خانہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگو، اندر گھسانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ طریقہ کار تمہارے لیے اور امہات المؤمنین کے لیے قلب کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہاں استساہل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی استاد کی اہل خانہ اپنے شاگردوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس آیت سے تنبیہ فرما دی کہ جب مسلمانوں کو ازواج طاہرات کے ہاں گھسانے کی اجازت نہیں تو اور کون ہے جو اس رخصت کا مستحق ہو۔ شیطان کسی وقت بھی دل میں فاسد خیال پیدا کر سکتا ہے۔ پردے کا حکم جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں ہرگز تساہل نہ کرو بلکہ سختی سے اس پر عمل کرو۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی ایسے کام کے کرنے کی اجازت نہیں جس سے میرے رسول کو تکلیف پہنچے۔ تمہارا فرض ہے کہ ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرانی تباہ کا سبب بن سکتا ہو۔ یہاں ایک اور حکم بیان فرمایا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی ازواج مطہرات سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں اور تم پر قطعاً حرام ہیں۔ تم
اس چیز کو معمولی بات مت خیال کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 54، ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ ترجمہ: چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 55، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ: کوئی حرج نہیں ان پر اگر ان کے ہاں آئیں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں اور لونڈیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ اے عورتوں، ڈرا کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ اس آیت میں ان مردوں کا ذکر کیا گیا جو محرم ہیں اور جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھر بار، اہل و عیال کو خوشی سے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن دامن مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کفار نے بڑے کر و فر کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بارہا یورش کی، لیکن انہیں ہر بار ان مٹھی بھر اہل ایمان سے شکست کھا کر واپس آنا پڑا۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس و اطہر پر طرح طرح کے بیجا الزامات تراشنے شروع کر دیے تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس نورانی شمع سے نفرت کرنے لگیں اور یوں اسلام کی ترقی رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی ان امیدوں کو خاک میں ملا دیا، بتایا کہ یہ میرا حبیب اور میرا پیارا رسول وہ ہے جس کی وصف و ثنا میں اپنی زبان قدرت سے کرتا ہوں، اور میرے سارے انگنت فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تم چند لوگ اگر اس کی شان عالی میں ہرزہ سرائی کرتے بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمہاری کوششیں ناکام ہو گئیں، اسی طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم خائب و خاسر ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی جلالت شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے پہلے اس کے کلمات طیبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ میں فعل صلوات یعنی درود کے 3 فاعل ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 اہل اسلام۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ علامہ آلوسی اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے، اس کے دین کو غلبہ دے کر اور اس کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اس دنیا میں حضور کی عزت و شان بڑھاتا ہے، اور روز محشر امت کے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما کر اور حضور کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین و آخرین کے لیے حضور کی بزرگی کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر حضور کو سبقت بخش کر حضور کی شان کو آشکارا فرمائے گا۔ اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلاۃ کا معنی دعا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے رسول کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دست بدعا ہے۔ اس جملہ
ان اللہ و ملائکتہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، تو یہاں دونوں جملے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں راز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اور فعلیہ حدوث کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ، ہر دم، ہر گھڑی اپنے نبی مکرم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور آپ کی شان بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے پر ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اے اہل ایمان، تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو۔ علامہ ابن منظور صلات کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، اپنے رسول کے ذکر کو بلند فرما، اس کے دین کو غلبہ دے اور اس کی شریعت کو باقی رکھ، اس دنیا میں ان کی شان بلند فرما اور روز محشر ان کی شفاعت قبول فرما، اجر اور ثواب کو کئی گنا کر دے۔ اگرچہ صلات بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ شان رسالت کو کما حقہ جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں، اللہم صلی علی، یعنی مولا کریم، تو ہی اپنے محبوب کی شان کو اور قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج جو اس کی شیان شان ہے۔ اس آیت میں ہمیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احادیث کثیرہ صحیحہ میں بھی درود شریف کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ چند احادیث تبرکاً ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی اپنے رسول مکرم، ہادی اعظم، مرشد اکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا شوق پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضور کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور پیچھے چل دیے۔ جب آپ باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں سر بسجود پایا اور چپکے سے ایک طرف ہٹ کر پیچھے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضور نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے عمر، تو نے بہت اچھا کیا کہ جب مجھے سر بسجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا۔ دوسری حدیث، ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رخ انور پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج تو چہرہ مبارک خوشی سے تاباں ہے۔ فرمایا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر کہا ہے، اے سراپا حسن و خوبی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑے گا، اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پڑے گا، اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر سلام بھیجے گا۔ میں نے جواب دیا ہے کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر از حد خوش ہوں۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ حضرت زین العابدین کے فرزند نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ نمبر 5، ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو حضور اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی، اس کے پیچھے اور آنے والی ہے۔ موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ میرے باپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا، جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، کیا وقت کا 1/4 حصہ؟ فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، نصف وقت؟ فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، 2/3؟ فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کرے تو افضل ہے۔ میں نے عرض کی، میں اپنا سارا وقت حضور پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا، تب یہ درود تیرے رنج و علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں، میرے والد نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اگر اپنا تمام وقت حضور پر درود پڑھنے میں صرف کر دوں
حضور نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا و آخرت کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ آیت طیبہ اور ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی برکتیں اور فضیلتیں معلوم ہو گئیں۔ ایسا کم فہم اور نادان کون ہوگا جو رحمتوں کے اس خزانے سے اپنی جھولی بھرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن بعض اوقات اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں درود شریف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور وہاں پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے بھی چند اہم مقامات اور اوقات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر محفل اور مجلس میں درود شریف پڑھنے کی ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ ہر محفل کے اختتام کے وقت حضرت ابو سعید سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں تو ثواب سے محرومی کے باعث انہیں ندامت ہوگی۔ اذان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملے دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والدہ مائدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا سے اور وہ اپنی دادی صاحبہ حضرت خاتون جنت سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو یوں کہتے صلی علی محمد وسلم، یہ کہنے کے بعد پھر کہتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وسلم، جب نکلتے پھر کہتے صلی علی محمد وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ دعا کرتے وقت حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے کہ دعا میں جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے وہ قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ نماز کے بعد دعا سے پہلے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگنے لگا تو حضور نے فرمایا اب مانگ تجھے دیا جائے گا۔ امام ترمذی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نمازی تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا اے نمازی اب دعا مانگ، قبول ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم اہل سنت نماز کے بعد جو ذکر اور درود شریف پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اور قبولیت دعا کا باعث ہے، نیز اس سے باواز بلند ذکر اور درود شریف پڑھنا ثابت ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے تو درود شریف پڑھے، جب نام گرامی لکھے تو ساتھ درود پاک لکھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا، وہ فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پہنے خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ عادت تھی کہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتا وہاں درود شریف بھی لکھتا۔ یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے میرے رب نے مجھے اس عمل کا بدلہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام شافعی کو دیکھا، پوچھا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، مجھے دلہن کی طرح آراستہ کر کے جنت میں بھیجا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر درہم و دینار نچھاور کیے جاتے ہیں۔ میں نے اس عزت افزائی کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اپنی کتاب الرسالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جو درود لکھا ہے اس کا یہ اجر ہے۔ عبداللہ بن حکم کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا وہ خاص درود شریف کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں یہ درود شریف لکھا ہے وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میں بیدار ہوا اور کتاب الرسالہ کو کھولا تو وہاں بعینہ ہی اسی طرح درود شریف لکھا ہوا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ سابقہ آیت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیہم رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بدبختی اور بدنصیبی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کو اپنی بدعمالیوں یا نازیبا اقوال سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ: اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ ساتھ ہی ان لوگوں کو سرزنش کر دی جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ستایا کرتے ہیں، کبھی ان پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، کبھی راہ چلتے ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، کبھی انہیں زد و کوب کرتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ وہ بہتان تراشی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ جب عام مسلمانوں کی دل آزاری کا یہ حکم ہے تو جو بدنصیب ازواج مطہرات، آل پاک اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جناب میں گستاخیاں کرتا ہے اور ان کے دلوں کو دکھاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا ہدف نہ بنا لینا۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض کے باعث ایسا کرتا ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور جو ایسا کرتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔